رحمت کا جل تھل ہے یارو، رمضان آیا رمضان آیا، کم و الفاظ دیگر تو پھر سے ماہ قرآن آیا، رحمت کا جل تھل ہے یارو، رمضان آیا۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافرين، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ چوتھے پارے کے آخر میں ان عورتوں کا ذکر تھا جن کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح کرنا حرام ہے، اور پانچویں سپارے کے شروع میں اس عورت کا ذکر ہے جس کے ساتھ نکاح کرنا وقتی طور پر حرام ہے، یعنی وہ عورت جو کسی اور کے نکاح میں ہے، جب تک اس کے نکاح میں ہوگی وہ کوئی اس کے ساتھ دوسرا نکاح نہیں کر سکتا، اور وہ طلاق بھی دے دے تو عدت کے دوران بھی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں، عدت گزر جانے کے بعد اس عورت کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، اور جو پہلے گزریاں ان کے ساتھ کسی بھی حالت میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ جو ان کے علاوہ یہ تھوڑی عورتیں، 10 سے عورتیں کا نام لیا ہے، وہ تھوڑی سی ہیں، باقی دنیا کے اندر جتنی بھی عورتیں سب تمہارے لیے حلال ہیں، اصول شرعی کے مطابق ان کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں، اور جو مہر مقرر کرے وہ بھی ان کو ادا کریں۔ اگر آزاد عورت کے جو ہے اس کے ساتھ نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتے کہ اس کے حقوق زیادہ ہوتے ہیں تو پھر باندیوں پر گزارا کریں۔ باندیاں پھر اپنی ہیں تو وہ ویسے ہی بغیر نکاح کے وہ اس کی بیوی ہی سمجھی جاتی ہے، اور کسی اور کی ہے تو پھر اس کے ساتھ بھی نکاح کرنا پڑے گا، اور اس کے بہرحال حقوق آزاد عورت سے کم ہوں گے۔ جو باندیاں ہیں یا غلام ہیں، جہاں ان کے حقوق کم ہیں، اس طرح ان سے اگر یہ گناہ سرزد ہو جائے تو ان کی سزا بھی آتی ہے، کم ہے ان سے، اس واسطے ان کا سزا رجم نہیں ہے، رجم آدھی نہیں ہو سکتی، کوڑے اس کی سزا ہے۔ کوئی زنا کر بیٹھے تو آزاد عورت تو کوڑے لگیں گے، اگر وہ غیر شادی شدہ تھی، شادی شدہ ہے تو پھر اس کو رجم کیا جائے گا، لیکن باندی سے ایسا کام ہو گیا تو اس کو صرف کوڑے لگیں گے، رجم نہیں ہو سکتا۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اللہ تعالیٰ کی شفقت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے احکام کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ کسی کو سمجھنے میں دشواری نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ بھی ہے کہ تم توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اللہ تمہارے سب کا گناہ معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں احکام جو دیتے ہیں بڑے آسان ہیں، اس واسطے کہ انسان کمزور پیدا ہوا ہے، اور خاص کر عورتوں کے بارے میں یہ کمزور ہے، لہٰذا اس کے احکام زیادہ واضح طور پر بیان کر دیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم، ایمان والو مال حرام طریقے سے مت کھایا کرو۔ حلال کے بڑے طریقے ہیں، تجارت بھی ہے، مزدوری بھی ہے، پتہ نہیں کتنے طریقے جو ممنوع ہیں وہ کم ہیں، رشوت نہ لو، سود نہ لو، دھوکہ نہ لو، اس قسم کی چیزیں۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، بڑی ترغیب دی، اگر تم بڑے گناہوں سے بچو تو چھوٹے گناہ تم سے ہو جائیں تو ہم بغیر توبہ کی معاف کر دیں گے، اور تمہیں عزت کی جگہ جنت میں داخل کریں گے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَلَ، اللہ نے جو کسی کو فضیلت دی ہے اس کے پیچھے نہ پڑو، اس سے حسد نہ رکھو۔ اللہ نے مردوں کو فضیلت دی تو عورتوں کو ان پر حسد نہیں کرنا چاہیے، اسی طرح کسی اور کو بھی، مردوں کو مردوں پر بھی حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے حصے مقرر کر دی ہیں،
الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم، مرد اور عورت کے حقوق ہیں، میراث بھی ان کے اندر تقسیم ہوتی ہے، لیکن گھر کو چلانے کے لیے ایک بڑا ہونا چاہیے، تو مرد جو ہے وہ گھر کا بڑا ہوتا ہے، وہ حکمران ہوتا ہے، عورت کو اس کی تابعداری کرنی چاہیے۔ عورت کی اچھی صفات یہ ہیں، وہ نیک ہو، فالصالحات کان، فرما بردار ہو، اور اپنی اور اپنے خاوند کے مال کی حفاظت کرے، کیونکہ اس نے تو باہر کام کرنے، یہ گھر میں رہ کر نہ اپنی عزت خراب کرے اور نہ مرد کا مال ضائع کرے۔ جن عورتوں کے نافرمانی کا تمہیں خدشہ ہو تو انہیں واز کر کے پہلے سمجھاؤ، ڈنڈا نہ پکڑ لو۔ فَإِذُوهُنَّ، صرف واز کر، شادی کر کے آ گئی ہو، اب تم یہاں سے چلی جاؤ تو عزت گھر میں بھی نہیں رہے گی اور بھی نہیں رہے گی۔ اور اسی طرح وہ پھر بھی باز نہیں آتی تو اس سے الگ سویا کرو، اس کی بستر الگ کر دو۔ پھر بھی باز نہیں آتی تو پھر اس کو ہلکا سا مار بھی سکتے ہیں، ہڈی پسی تو نہیں توڑے، زخمی بھی نہ کرے، لیکن ڈرانے کے لیے کچھ اس کو مار بھی سکتے ہیں۔ اگر وہ باز آ جائیں تمہاری بات مانے تو پھر اس کو مارنے کے طریقے مت ڈھونڈا کریں، بس ہو گئی ہے کوئی غلطی، آپ کو سمجھ گئی ہے تو ٹھیک ہے۔ اگر تم میاں بیوی آپس میں اصلاح نہیں کر سکتے تو پھر میاں اور بیوی کے خاندانوں میں سے ایک آدمی یا جتنے بھی چاہیں مقرر کر دیں، وہ ان کو سلجھانے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ بھی توفیق دے دے گا، انشاءاللہ پھر ان کے اندر صلح ہو جائے گی۔ اگر نہیں ہوتی تو پھر ان کو علیحدگی کرا دیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، پھر توحید کی آیت، عبادت تو اللہ کی کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، پڑوسیوں، خواہ وہ پڑوسی رشتہ دار ہیں یا اجنبی ہیں، اور اسی طرح کے مسافر ہیں، ساتھ ہیں، آپ کی گاڑی میں بیٹھے سفر کر رہے ہیں، اس طرح مسافر ہیں، اور جناب مجاہد ہیں، طالب علم ہیں، اور تمہاری باندیاں ہیں، ان سب کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے۔ بخل کرنا یا بخل کا حکم دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کا نقصان ہے۔ جو لوگ خرچ تو کرتے ہیں لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں تو یہ بھی اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ ریاکار کا عمل قبول نہیں ہوتا بلکہ وہ اس عمل کے باوجود بھی مجرم کہلاتا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ کسی پر ایک ذرے برابر کا بھی ظلم نہیں کرتے، اور جو نیکی کرتا ہے کوئی تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کو دگنا کر دیتے ہیں، یا جتنی مرضی ہے بڑھا دیتے ہیں، 10 گنا بھی کرتے ہیں، اس سے زیادہ بھی کرتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا کہ ذرا تلاوت کر کے سناؤ، حضرت آپ پر قرآن اترا ہے، فرمایا ٹھیک ہے آپ سنائیں۔ جو سورہ نساء پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پہ آئے تو دیکھا تو نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور فرمایا بس کر دیں۔ اس کا مضمون یہ ہے کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ہر امت پر ایک گواہ آئے گا، اے میرے محبوب آپ بھی اپنی امت پر گواہ ہو کر میدان محشر میں آئیں گے۔ تو وہ تصور کہ میں اپنی امت کے خلاف کیسے گواہی دوں گا، اس واسطے آپ زاروں تکار رو رہے تھے۔ آپ کو امت کا اتنا احساس ہے تو امت کو بھی اپنے نبی کا اتنا احساس ہونا چاہیے۔ لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، نشے کی حالت میں، غفلت کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں نماز اس کو دور کرو، اور پھر کھلے ہو کر آرام اللہ کے حضور نماز پڑھو، وضو کرو، پاک ہو جاؤ۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ، آگے اہل کتاب میں کچھ بدخسرتوں کا ذکر ہے، وہ گمراہی کو لیتے ہیں، ہدایت سے دور رہتے ہیں، اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اللہ کے دشمن ہیں۔ یہ کلمات
تورات میں تحریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور دار آہستہ سے کہہ دیتے ہیں مانیں گے نہیں، سن تو لیا ایسا ہی نہ فرمانی کریں گے، وسوا غیر مسلم۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں آپ سنیں اور آپ کی بات نہ سنی جائے، فرمائے غلط بولتے تھے زبان مروڑ کر۔ اللہ تعالیٰ نے کی مذمت بیان کی، یہ یوں بھی تو کہہ سکتے ہیں ہم نے سنا اور اطاعت کریں گے، آپ سنیں اور ہمارا لحاظ رکھیں، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، آگے کتاب کو فرمایا تم ایمان لاؤ، قرآن پاک پر بھی وہ تمہاری تورات ہی بتاتی ہے کہ یہ قرآن حق ہے، اس سے پہلے کہ تمہاری شکل ہی بگاڑ دی جائے، لا تطمس وجوہا، تمہارے چہروں کو مٹا دے۔ چہروں کو مٹانے یہ ہوتا ہے کہ بالکل ہر شے ختم ہو جائے، برابر ہو جائے، اور ایک یہ ہے کہ صلاحیتیں ختم ہو جائیں، آنکھ اپنی جگہ پہ رہے، کان اپنی جگہ پہ رہے، لیکن وہ نہ حق سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، یہ بھی مٹانا ہی ہوتا ہے۔ اللہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ جو شرک کے ساتھ مر گیا، دنیا میں شرک کرنے والا بھی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیں گے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، یہ اہل کتاب کے ہر بارے میں دیکھیں، یہ ایک تو بتوں پر یعنی غیر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور دوسرا آپ کہتے ہیں کافر ایمان والوں سے زیادہ ہدایت والے ہیں، یہ بکواس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے اس فیصلے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو لعنت کی، یعنی اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ یہ بخیل بھی بڑے ہیں، اگر ان کے پاس حکومت ہو تو ایک نقیر خرچ کرنے کے لیے بھی تیار ہو۔ نقیر اس گڑھے کو کہتے ہیں جو کھجور کی گٹھلی کی پچھلی طرف چھوٹا سا گڑھا ہوتا ہے، یعنی چھوٹی سی چیز بھی اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ ایمانداروں کے ساتھ حسد بھی کرتے ہیں، حسد کی ان کو بیماری ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم، جو کافر ہیں اور ایمان نہیں لاتے اسی کفر میں مر جائیں گے تو ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے، اور جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم دوبارہ کھالیں پیدا کریں گے، تاکہ یہ نہ ہو کہ دنیا میں تو آدمی جل سڑ جاتا ہے تو کہتے ہیں اب کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہونا تھا ہو گیا۔ وہاں دوبارہ کھالیں پیدا ہوتی رہیں گی، وہ پھر جلتی رہیں گی، پھر بڑھتی رہیں گی، اسی طرح ان کو عذاب میں مبتلا رکھا جائے گا۔ اور جو ایمان والے ہیں ان کو جنت میں اللہ تعالیٰ داخل فرمائیں گے، جس کے اندر ہر قسم کی نعمتیں ہوں، اور ان میں ازواج مطہرہ، خوبصورت اور پاکیزہ اخلاق والی اور خوبصورت عورتیں بھی ان کو جنت میں ملیں گی، اور لمبے لمبے صاحبے ہوں گے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤتوا الامانات، اللہ تعالیٰ حکمرانوں کو، اور اس کے ساتھ ہر آدمی اپنے گھر کا حکمران بھی ہوتا ہے، حکم دیتے ہیں کہ کسی کی امانت تمہارے پاس ہے تو ان کو ادا کر دیا کرو، ادا کر دیا کرو۔ شاہ نزول کے مطابق جب فتح مکہ ہو گیا تو نبی علیہ السلام نے چابی بردار کو کہا کہ کھولو بیت اللہ کا دروازہ، تو اس نے کہا میں نہیں کھولتا، آپ کو مانتے نہیں ہو تو کیسے کھولوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور مروڑ کے چابی اسے لے لی اور دروازہ کھولے چلے گئے۔ جب آپ نے اندر جا کے نماز پڑھی اور بعد میں جب فارغ ہوئے تو فرمایا علی وہ چابی اسی کو واپس کر دو جس سے لی ہے۔ جب چابی اس کو دی اس نے کہا یہ کیسے، ابھی تو آپ نے مجھے ہاتھ مروڑ کر نکالی۔ پھر فرمایا جس کے لیے تجھ سے چابی دی تھی اسی کے حکم سے تمہیں واپس کر رہے ہیں، اللہ نے حکم دیا تیری امانت ہمارے پاس بھی واپس ہو گئی۔ تو کہتے ہیں آج تک انہی کے خاندان میں وہ چابی چلی آ رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات اور اپنے ایماندار حکمرانوں کی بات بھی مانو۔ تمہارا کوئی اختلاف آپس میں ہو جائے تو فیصلہ اللہ کے رسول اور اس کے نائب سے کرو۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل، یہود کے بارے میں اور منافقوں کے بارے میں ہے، کچھ لوگ ایمان تو لاتے ہیں اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر بھی، لیکن جب فیصلے کا ٹائم آتا ہے تو دوسرے کا۔ ایک شان نزول کے مطابق یہودی اور ایک منافق کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔
یہودی کہتا ہے نبی علیہ السلام سے فیصلہ کرواتے ہیں. وہ کلمہ پڑھنے والا نفاق تو بعد میں ظاہر ہوا نا، پہلے تو نہیں تھا پتا. وہ کلمہ پڑھنے والا صحابی سمجھا جاتا ہے. وہ کہتا ہے کعب بن اشرف سے کروائیں، کیونکہ اس کو پتا تھا حق پر وہ ہے، میں نہیں. تو نبی علیہ السلام نے حق کا فیصلہ کرنا ہے، میرے خلاف فیصلہ ہوگا. بڑا مجبوراً چلا گیا. نبی علیہ السلام نے یہودی کی حق میں فیصلہ کر دیا. پھر وہ کہتا ہے کہ یار تصدیق کروا لیں حضرت عمر سے. وہ کہتے ہیں کہ عمر کیونکہ زیادہ سخت ہیں، شاید حکم کو بدل دیں. ان کے پاس جب تشریف لے گئے تو یہودی نے کہہ دیا کہ ایک دفعہ فیصلہ ہو چکا ہے. تو آپ نے اس سے پوچھا فیصلہ ہو چکا ہے؟ کہ ہاں ہو چکا ہے، چلو ٹھہرو. اندر تشریف لے گئے، تلوار لے آئے اور اس منافق کی گردن میں ڈال دی. کہ جو نبی کی فیصلے کے بعد پھر کسی سے فیصلہ چاہتا ہے تو اس کا یہی فیصلہ ہے، وہ مرتد ہو گیا، اس کو قتل کرنے والے ہو جاتا ہے. اور منافقوں نے بعد میں شور اٹھا دیا کہ وہ اس کو ہمارا بندہ مار دیا تو ہمیں قصاص چاہیے، قصاص چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگلی آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر نے سب ٹھیک کیا ہے، حق فیصلہ یہی ہے. اللہ کے رسول کی طرف آؤ اور معافی تم بھی مانگو اور وہ بھی تمہاری استغفار کریں گے تو تمہارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اگر یہ نہیں چاہتے تو پھر دنیا اور آخرت میں تمہاری تباہی ہے. کیونکہ رسول اس وقت ہم بھیجتے ہیں اس کی اطاعت کی جائے. ہمارا صلی رسول اللہ جو طاعت اللہ ولو انہم ظلموا ولو انہم اذ ظلموا. ظالم لوگ جب کہیں ظلم کر بیٹھے استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول بھی تو اللہ تعالیٰ کو تواب پائیں گے. آگے اللہ تعالیٰ نے اصول بیان فرمایا. فلا وربک، خود اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی، اللہ تو سچی ہے. پھر قسم اٹھا کے فیصلے کوئی بھی ایمان نہیں ہوتا ہو سکتا جب تک اپنے اختلافی فیصلوں میں فیصلہ نبی علیہ السلام سے نہ کروائے. نبی علیہ السلام سے فیصلہ ہوگا، پھر اس کو تسلیم بھی کرنا ہوگا، پھر کوئی حرف شکایت بھی نہیں آنا ہوگا، نہ دل میں تنگی محسوس کرنی ہوگی، تب مومن ہے، ورنہ کوئی مومن نہیں. اللہ ہم نے تو آسان کر دیا. اگر ہم لکھ دیتے، فیصلہ کر دیتے کہ یہ لوگوں نے جو نبی علیہ السلام کو بھی ستایا، پریشان کیا ہے، وہ اپنے آپ کو قتل کریں یا اس ملک سے دنیا ادھر سے نکل جائیں تو تم پھر عمل کرنا تو اتنی مشکل ہو جاتا ہے. ہم نے یہ فیصلہ کیا نہیں ہے تو یہ چھوٹا سا فیصلہ ہے، تو بڑا فیصلہ ہے لیکن تمہارے لیے یہ آسان فیصلہ ہے تو اس کو مان لو تو تم ہم فائدے میں رہو گے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے وہ منعم یعنی ان لوگوں کے ساتھ ہو جائے گا جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے. وہ نبی، صدیق، شہداء اور نیک لوگ ہیں. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات، یہ حکم ہے جہاد کا. چھوٹی جماعت کی ضرورت ہے تو وہ، بڑی جماعت کی ضرورت ہے تو وہ جہاد کے لیے نکلے گا. نہیں بیٹھ سکتے. لیکن منافق نہیں جاتے. منافق اس وقت سامنے آتے ہیں اگر مسلمانوں کو فتح ہو جائے تو پھر کہتے ہیں ہم بھی تو آخر کلمہ پڑھتے ہیں تمہارے ساتھ ہیں، ہمیں مہاجرین میں حصہ دو. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی نقصان ہو جائے تو پھر کہتے ہیں دیکھو میں نے بڑی احتیاط کی تھی، بچ گیا ہوں، میں ساتھ نہیں تھا، میں اس واسطے بچ گیا. وہ اپنی پھر کمال کی راگنی گاتا ہے. میں تمہارے ساتھ ہوتا تو کامیابی میں مجھے بھی ملتی اس حالت میں جب مسلمان فاتح ہوتے ہیں. دوسری صورت میں وہ اپنی مہارت کی بات کرے. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ، مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں لڑے. جو ابھی اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا وہ شہید ہو جائے گا یا غالب ہو جائے گا. ان دونوں میں سے ایک کام تو ہوگا. لیکن سوف نؤتی اجرا عظیما، ہم اس کو اجر عظیم دیں گے. وہ کیوں نہیں لڑتے اللہ کے راستے میں؟ یہ آج بھی ہمیں یہ پکار کے کہہ رہی کہ المستضعفین، کمزور مرد، عورتیں، بچے، وہ پکار رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم. مکہ والے جو وہاں بچے تھے ہجرت نہیں کر سکے، وہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ ان ظالم بستی سے ہمیں یہاں سے نکال لیا جائے اور ہمارے واسطے کوئی
ولی بنا دیں یا یہ ہمارا مددگار بنا دیں، کوئی مدد کریں، تو غیرت دلائی جا رہی ہے دوسروں کے، تم ان کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ تو ہمیں بھی غیرت دلائی جا رہی ہے، فلسطین کو ذبح کیا جا رہا ہے، ان کو، ان کے بچوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، اور آپ اپنے مزے سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں شرم کیوں نہیں آتی اس بات کی؟ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، ایمان والے تو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ کافر طاغوت، جس طرح وہ اسرائیل اور وغیرہ لڑ رہے ہیں، وہ طاغوت اور شیطان کی اتباع میں لڑ رہے ہیں۔ وَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ، اے اولیاء الرحمن مسلمانوں، تم شیطان کے اولیاء یعنی دوستوں کو لڑ کر ختم کر دو۔ ان کی شیطان مدد کر رہا ہے، میں تمہاری مدد کروں گا، میرے مقابلے میں شیطان کی تدبیر کمزور ہے، وہ شکست کھا جائے گا، تم غالب رہو گے۔ الم تر الذین، کچھ لوگ پہلے جہاد کے بارے میں مطالبہ کرتے تھے، انہیں کہا جاتا تھا ابھی ٹائم نہیں ہے، ابھی نمازیں پڑھو، روزے رکھو، زکاتیں دو، فلاں فلاں کرو، جہاد کا جب ٹائم آئے، جب جہاد کی آیتیں اتر گئی تو وہی لوگ کہتے ہیں کہ اتنا ابھی تو ہم تیار نہیں ہوئے تھے۔ وہ منافق لوگوں کے منہ سے یہ بات نکلتی ہے، مومن کبھی ایسا نہیں کہتا۔ تو کیوں ابھی کچھ دیر بعد اگر حکم ہوتا تو ہم تیار ہو جاتے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاد میں موت نہیں، تم جہاں کہیں بھی ہو موت وہیں آ جائے گی۔ اگر تم کتنے بلند اور مضبوط مکانوں میں اپنے آپ کو چھپا لو، موت وہاں بھی نہیں چھوڑے گی۔ اگر موت کا ٹائم نہیں آیا تو جہاد کے اندر بھی موت نہیں آئے گی۔ حضرت خالد بن ولید بستر وفات والے اور رو رہے ہیں کہ میں اتنی لڑائیاں کی، میرا پورا جسم چھلنی ہے زخموں سے، لیکن مجھے وہاں موت نہیں آئی، اب میں جانور کی طرح گھر میں مر رہا ہوں۔ ان کو تو گھر میں مرنے کا افسوس ہوتا تھا۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان کو سیف اللہ کا لقب دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے سیف اللہ کے لقب کی لاج رکھی کہ حضرت خالد بن ولید کو شہادت کا ثواب تو ملے گا، لیکن اللہ کی تلوار کو کوئی دشمن توڑ نہیں سکے گا۔ وَيَقُولُ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے اس نے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ، قرآن میں سوچتے نہیں ہیں، اگر غیر اللہ کی طرف ہوتا تو ان کے سارے مضامین میں بڑے اختلاف ہوتے، لیکن یہ قرآن پاک ایسا ہے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بات سنی وہ آگے اس کو بیان کرنا شروع ہے، اس کی مذمت کی، کہ جو بات آپ سنتے ہیں تحقیق کیے بغیر اس کو آگے پھیلا دیتے ہیں جو غلط ہے، بلکہ اگر سنی ہے حقیقی بھی ہے پھر بھی اس کو پھیلانا ہے یا نہیں، اپنے بڑوں کی طرف لے جاؤ، وہ اس کا فیصلہ کریں گے، اس کو پھیلانا ہے کہ اس کو دبا دینا ہے، وہ فیصلہ کریں گے۔ ایک عام آدمی ایک بات کو سن کر شور نہ ڈالے۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف، اے میرے محبوب اگر لوگ آپ کے ساتھ جہاد میں نہیں بھی جاتے تو نہ جائیں، آپ اپنی جان کے مکلف ہیں، آپ اکیلے چلے جائیں، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن له نصیب، جو سفارش کرے بھلائی کی اللہ تعالیٰ اس کو حصہ دے گی، جو برائی کی کرے گا اس کا نقصان نہیں پائے گا۔ جب واپس ملو تو سلام سے ملا کرو۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہیں، قیامت کے دن تم سب کو جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں، اللہ کی بات بالکل سچی ہے۔ فما لکم فی المنافقین، کچھ منافق وہاں سے مسلمانوں سے الگ ہو کر ان کے خلاف ریشت بازی کر رہے تھے، ان کے بارے میں فرمایا یہ بھی جہاں ملے اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں اندر میں مومن نہیں ہے، ان کو بھی قتل کرتا ہوں۔ یہ منافقوں کے بارے میں ہاں اگر وہ آپ سے چل لے کہ آپ کے حلیفوں کے ساتھ ملے تو پھر ان کو نہیں قتل کرے، اور ان کے ساتھ بھی اگر نہیں ملے تو پھر جہاں ملے ان کو قتل کر دو۔ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، مومن کسی مومن کو قتل نہیں کر سکتا، ہاں خطا قتل ہو سکتا ہے، مارنے لگا تھا کسی چیز کو اور تلوار لگ گئی یا گولی لگ گئی کسی مومن کو تو اس کو خطا قتل کہا جاتا ہے، یا غیر مسلم سمجھا تھا اور مسلمان نکل آیا تو اس کو تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی معاف نہیں ہوگا، اس کی چلو قصاص تو نہیں ہوگا، دیت دینا پڑے گی، وہ معاف کر دے اس کے وارث تو ایک الگ بات ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ،
جو آدمی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا۔ اب دیکھو کتنے بندے ہیں جان بوجھ کے قتل کرتے ہیں، تو کیونکہ جو مومن کو مومن ہونے کی وجہ سے قتل کرے وہ خود مومن نہیں رہتا، وہ کافر بن جاتا ہے، جہنم میں جائے گا۔ اللہ کا اس پر غضب بھی ہے، لعنت بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم، ایمان والو جب تم سفر جہاد میں جاؤ اور تمہارے سامنے مشرکین میں سے جن کے ساتھ لڑنے گئے تھے کلمہ پڑھ لیا تو اس کو یہ نہ کہو کہ یہ ڈر کے پڑھ رہا ہے، بس اس کے کلمے کا اعتبار کر لو، اس کو نہیں مارنا۔ تم بھی تو ایسے تھے، تم نے کلمہ پڑھا تو آپ نے اعتبار کر لیا، تم دوسرے کا اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ مجاہد اور جہاد نہ کرنے والے برابر نہیں ہیں، مجاہدین کا درجہ بہت اونچا ہے۔ ان الذین توفاهم الظالمین انفسہم، کچھ لوگ اپنے ملک میں رہ کر دین پر عمل اس واسطے نہیں کر سکتے کہ ماحول خراب ہے، فرمایا ان لوگوں کو جب ان کی روح نکالنے کے لیے فرشتے آئیں گے تو ماریں گے بھی اور کہیں گے کیوں نہیں عمل کیا؟ وہ کہیں گے ہم کمزور تھے، عمل نہیں کر سکتے تھے، ماحول خراب تھا۔ فرشتے کہیں گے زمین تو اللہ کی وسیع تھی، کیوں چمٹ کے یہاں رہے؟ چلے جاؤ، یہاں سے چلے جاتے تم، یہی کیوں چم کے رہے؟ لہذا تمہارا جو ہے گناہ ہے، تمہیں سزا ملے گی۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے، راستے میں نہیں مر جائے تو اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا۔ وَمَن وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، جب تم سفر میں ہو، جہاد کا ہو، حج کا ہو، کچھ بھی ہو، یا تجارت کا کیوں نہ ہو، جب سفر میں جاؤ تو نماز میں قصر کر لیا کرو، اور جہاد میں ہے تو جماعت کے ساتھ پھر بھی نماز پڑھو، اور ایک طریقے بڑی بات ہے۔ تو بہرحال اگر الگ الگ امام کے پیچھے پڑھنا چاہتے ہیں تو ایک جماعت پوری نماز پڑھ کے دوسری جماعت دشمن کے مقابلے میں کھڑی رہے، اور اگر کہتے ہیں ایک ہی امام کے پیچھے ہم پڑھتے ہیں تو پھر تو ایک رکعت وہ پڑھ لے دوسری لوگ پڑھ لے، اس میں آنا جانا بھی ہوگا، اور پھر تفصیل کے ساتھ بات ہوتی ہے تو ہم پھر بھی قبول کر لیں گے۔ جب نماز سے جب تمہیں امن ہو جائے تو پھر اصول شرعی کے مطابق نماز پڑھا کریں۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، دشمن کی تلاش کے اندر سستی نہ کیا کرو، اگر ان کو پکڑنا پڑے، ان کے پیچھے جانا پڑے تو کوئی بات نہیں، اگر تم درد مند ہو، تکلیف ہے تو تکلیف ان کو بھی پہنچی ہے، تم کو ثواب کا جو ہے عقیدہ رکھتے ہو، ان کو ثواب نہیں۔ ہم نے کتاب اس واسطے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان جس طرح ہم نے کتاب آپ کو سکھائی ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ کہ ایک لمبا واقعہ ہے، منافق کا کہ یہودی کا یہ بھی تو اس نے چوری کی تھی، ایک منافق نے کہ لگا گھر رکھ دیا بنا اس کے یہودی کے، تو پھر لمبا ایک واقعہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی جب باتیں سنی تو کچھ منافق کے حق میں فیصلہ کرنے والے تھے، کیونکہ انسان تو ظاہر ہی کے مطابق کرتا ہے، لیکن وہ تھا اصل میں منافق، اسی کا قصور تھا، اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ، جنہوں نے جو ہے خیانت کیا ہے ان کی طرف سے آپ نہ جھگڑیں، اللہ تعالیٰ خائنوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ اے لوگوں تم آج تو ان کی طرفداری کر رہے ہو تو اس نے کلمہ پڑھا اس کے ساتھ، تو کل تم اس کی طرفداری کیسے کر سکو گے؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو آدمی کوئی برائی کر بیٹھے یا اپنی نفس پر ظلم، وہ بھی گناہ سے ہوتا ہے، استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ سیرت کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جب یہ آیت اتری تو شیطان رونے لگا، چیخنے لگا، اپنے سارے کارندوں کو بلایا، اس نے کہا کیا ہو گیا سی سردار؟ وہ کہتے ہیں ہماری ساری جو ہے کوشش رائے نہ ہو جائے گی، ہم گناہ کرواتے ہیں اور وہ توبہ کر لے، گناہ معاف تھے، ہم وہی کھڑے ہو جائیں گے، اب کیا کریں؟ تو سوچو۔ تو سوچتے سوچتے فرمایا، کہنے لگا جب مجھے بات سمجھ آ رہی ہے، کیا کرو کہ تم گناہ کرواؤ اور نیکی کے نام پہ کرواؤ۔ نیکی سے توبہ کوئی نہیں کرتا، جس طرح یہ بدعات ساری ہے،
یہ بدعات نیکی کی صورت میں بغیر نیکی ہے، کہ جو نیکی کرتا ہے وہ توبہ کب کرے گا؟ تو اس طرح اس نے بدعات کو جو ہے نیکی کے نام پر لوگوں نے رائج کر دیا اور کام۔ وَلَوْلَا فَضْلُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل رحمت نہ ہوتا تو ایک جماعت ہے تو آپ کو پسرانے کی کوشش کرنی تھی، لیکن ہم جو آپ کے ساتھ ہیں وہ اپنا نقصان کریں گے، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ ان اللہ لا یغفر یشرک بہ، پھر دوبارہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے مرنے کے بعد، زندگی میں ہو سکتا ہے شیطان ہی شرک کرواتا ہے اور وہ اس کی کارکردگیاں اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کی ہیں۔ لوگوں کو کہتا ہے جناب میں تمہیں گمراہ کروں گا، تمہیں امیدیں دلاؤں گا اور جب تمہارے حکم دوں گا کہ جانوروں کے کان کاٹو اور حکم دوں گا کہ تم اپنی شکلیں بدلو، داڑیاں منواؤ، سر عورتیں منوائیں اور اس طرح کے عورتیں مرد عورتوں کے لباس پہنے، ان والی باتیں کریں، اس طرح کر کر کے میں تمہیں خراب کر دوں گا۔ یہ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا يَعِدُهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو تمہیں تمنائیں دلاتا رہے گا، اور جو اس کے پیچھے چلے گا اس کے ساتھ جہنم میں جائے گا، اور جو اس کی بات نہیں مانے گا، ایمان پر قائم رہے گا، ہم اس کو جنت میں داخل کر دیں گے جس کے اندر نہریں جاری ہوں گا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ سے کوئی بڑا سچا نہیں ہوتا۔ امیدوں پر بات نہیں ہوتی، امیدیں تو ایسے ہی ہیں، جب ایک حکم ہے اس پر چلنے کا بعد امید سے کام نہیں بنتا، عمل سے کام بنتا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ، مرد یا عورت کسی نے بھی جو بھی نیکی کر ایمان کی حالت میں اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اس پر نقیر برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، عورتوں کے بارے میں کچھ مسائل پوچھتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے پہلے احکام ان کے لیے دے دیے ہیں، لیکن تم یتیم عورتوں کے بچیوں کے ساتھ نکاح کر لیتے ہو لیکن ان کے حقوق پورے نہیں کرتے، یہ غلط ہے۔ کمزور لوگوں کے حقوق پورا نہیں کرتے، یتیم بچوں کے حقوق پورا نہیں کرتے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا فتویٰ سن لو، ان کے حقوق پورا کیا کرو۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا، اگر کوئی عورت دیکھے کہ میرا خاوند مجھے طلاق نہ دے دے، پریشان ہو تو فرمایا کچھ اس کے مرد کے حقوق معاف کر دو تاکہ وہ پتہ نہیں کس وجہ سے پریشان ہے، یا تم نے مطالبے زیادہ شروع کر دیے اس وجہ سے پریشان ہے، تو اپنے مطالبے کم کرو اور اپنے حقوق کم کرو تو ممکن ہے کہ وہ تمہیں طلاق نہ دے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، فرمایا جس کی متعدد بیویوں کے ساتھ انصاف کرنا ہوگا، جو انصاف نہیں کرے گا قیامت کے دن وہ فالج زدہ ہوگا، اس کا ایک پہلو جو ہے وہ کمزور ہوگا، وہ سیدھا چل تک بھی نہیں سکے گا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کی ہر چیز ہے، زمین آسمان کی ہر چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے ہی ہم بندے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے حکام نہ مانے تو اور کس کے حکام مانیں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء، ایمان والوں انصاف کے ساتھ قائم ہو جاؤ۔ اگر انصاف کے مطابق بظاہر تمہارا یا تمہارے والدین یا تمہارے رشتہ داروں کا کوئی نقصان ہو رہا ہے، یا فقیر یعنی غریب آدمی کو کوئی نقصان پڑ رہا ہے، یا امیر آدمی کو نقصان پڑ رہا ہے، تو تم اس کے خلاف گواہی نہیں دیتے، نہیں، جو حق کی گواہی ہے وہ دے دو۔ اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ ان لوگوں کے ساتھ محبت و تعلق رکھتا ہے، اس کی بات کو مانو۔ ایمان والوں، نام کے ایمان والے بن گئے ہو تو حقیقی ایمان لے آؤ، اللہ اور اللہ کے رسول پر اور کتابوں پر ایمان رکھو تو تب ایماندار ہو جاؤ گے۔ ان الذین کفروا ان الذین آمنوا ثم کفروا، کچھ لوگ بظاہر ایمان لاتے ہیں پھر کفر، پھر ایمان، پھر کفر، پھر ایمان، اس میں بڑھتے جاتے ہیں یہاں تک کہ اسی پر خاتمہ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گے۔ بشر المنافقین بأن لهم، منافقوں کو آپ خوشخبری دے دیں کہ ان کو دردناک عذاب ہوگا، اور جو لوگ ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے ہیں ان کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ جب دین کے خلاف کوئی بات کی جا رہی ہو، ان کے خلاف لوگ مذاق اڑا رہے ہوں، تو تم اس مجلس میں یا تو اس مجلس کو ختم کر دو،
تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں فلا تقعدوا معهم، تو ان کے ساتھ بیٹھو نہیں یہاں تک کہ وہ کوئی اور بات نہ شروع کر دیں۔ اگر تم پھر بھی بیٹھے رہے تو تمہیں بھی انہی میں شمار کیا جائے گا۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، منافق جو ہیں وہ اپنی طرف سے اللہ اور اللہ کے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بڑی سستی ہوتی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں، نہ مذبذبین، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین، ایمان والوں کافروں کو دوست نہ بناؤ مومنوں کو چھوڑ کے۔ کیا تم اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دلیل پیش کرنا چاہتے ہو کہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ تم رہو اور پھر تمہیں مسلمان شمار کیا جائے؟ ایسا ممکن نہیں، مشکل ہے۔ ایماندار تھوڑے ان کے ساتھ محبت ہو۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، منافق تو جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے، ان کا کوئی مدد نہیں انکار ہوگا۔ ہاں جن نے توبہ کر لی، اصلاح کر لی، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا، یقین و اخلاص کے ساتھ رہیں، وہ مومنوں کے ساتھ ہوں گے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے؟ اگر تم قدر کرو اللہ تعالیٰ کے احکام کی اور ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ بھی قدردار ہے، تمہیں معاف کر کے جنت میں داخلہ دے دیں گے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن یا اللہ بالکل تھوڑا بہت بیان کا یاد ایسے قبول اور اس کو ہمیں اپنے دلوں میں بٹھا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اس آئندہ کے لیے اس سے زیادہ کی توفیق عطا فرما دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔